بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہو اور کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو اور اس کو کھانے کی حاجت بھی ہو تو کیا جماعت چھوڑ کے کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ احادیث میں اس حوالے سے کیا موجود ہے؟ تو دیکھیں، بالکل احادیث اس حوالے سے موجود ہیں، باقاعدہ احادیث میں اس کی تعلیم موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کئی روایات ہیں، میں چند روایات صحیح بخاری سے آپ کو سناتا ہوں، اس کا جو مضمون و خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عروہ نے کہا کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا کھانا رکھا جائے اور اقامت کہی جائے تو پہلے کھانا کھا لو۔ اور ایک اور حدیث صحیح بخاری کی ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھا لو۔ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ، کھانا چھوڑ کر نماز کے لیے جلدی مت کرو۔ کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی کرنے سے منع فرمایا کہ کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے سامنے تمہارے شام کا کھانا رکھ دیا جائے اور اقامت کہی جائے تو پہلے کھانا کھا لو، نماز کے لیے جلدی نہ کرو جب تک کہ کھانے سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ اور خود ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل بھی صحیح بخاری میں آگے لکھا ہے کہ جب ابن عمر کے آگے کھانا رکھا جاتا رضی اللہ تعالی عنہ اور اقامت کہی جاتی، پھر بھی وہ نماز کے لیے نہ جاتے حتی یفرغا، جب تک کہ کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے۔ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، یہاں تک کہ امام کی قرات کی آواز آپ سن رہے ہوتے تھے، یعنی قرات کی آواز آ رہی ہوتی، جماعت کی آواز آ رہی ہوتی، لیکن آپ کھانا کھاتے اور کھانا کھا کے پھر جماعت میں شرکت کیا کرتے تھے۔ تو اگر کسی شخص کو حاجت ہے، ضرورت ہے کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا تو نماز بھی اطمینان سے نہیں پڑھ سکے گا، خشوع و خضوع حاصل نہیں ہو پائے گا، تو پھر وہ جماعت میں شامل نہ ہو بلکہ کھانا کھائے پھر جماعت میں شامل ہو۔ ہاں اگر حاجت نہیں ہے اور ضرورت نہیں ہے، صرف ذائقے اور ٹیسٹ کے لیے اس طرح نہیں، اس کو حکم نہیں ہے کہ اس طرح کرے بلکہ وہ جماعت میں شرکت کرے۔ حاجت ہے تو پھر یہ حکم ہے، جیسا کہ حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اور یہ بھی لازمی نہیں کہ عشاء کی جماعت کے ساتھ حکم خاص ہے، کیونکہ حکم مطلق بھی اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ ہر نماز کے لیے حکم ہے۔ کسی بھی نماز کی اقامت ہو رہی ہو یا نماز کی جماعت کا وقت ہو رہا ہو اور کسی کو حاجت ہے تو اپنی حاجت پوری کرے پھر جماعت میں شرکت کرے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم کھانے پر ہو تو جلدی نہ کرو یہاں تک کہ اپنی حاجت پوری کر لو اگرچہ اقامت ہو جائے۔ یعنی کوئی بھی نماز کی اقامت ہو رہی ہے اور آپ کو حاجت ہے اور کھانا موجود ہے تو آپ کھانا کھائیں اور پھر جماعت میں آپ شرکت کر لیں، کیونکہ اس میں آپ کے دل کو اطمینان نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول، ان کا قول موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کی عقل مندی یہ ہے کہ اپنی حاجت پوری کر لے تاکہ جب نماز کی جانب متوجہ ہو تو اس کا دل مطمئن ہو۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی حاجات ہیں، طبعی حاجت ہوتی ہے، انسان کو پیشاب کی حاجت ہے، استنجا کی حاجت ہے، اور بڑی اس کو شدید حاجت ہے کہ اگر وہ ان معاملات کو نہیں کرے گا، طبعی حاجت سے فارغ نہیں ہوگا اور نماز میں شرکت کرے گا تو نماز میں بھی اس کے دل کو بے چینی ہوگی، اسی طرح متوجہ رہے گا، تو اس کو حکم ہے کہ پہلے اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے اور پھر وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، نہا ان یصلی الرجل وهو حاکم، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کوئی شخص نماز پڑھے اس حال میں کہ اس کو استنجا کی حاجت ہو، پیشاب و پخانہ کی حاجت ہو اور وہ پھر بھی نماز پڑھ رہا ہو، تو منع فرمایا حضور نے، اس لیے کیونکہ جب نماز پڑھے گا تو دل مطمئن نہیں ہوگا اور دل کا اطمینان نہیں ہوگا تو خشوع خضوع نہیں ہوگا، اور گویا کہ نماز کا جو مقصود ہے کہ بندہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ یہاں تک کہ ایک اور حدیث پاک میں سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت کے الفاظ یہ بھی موجود ہیں، حتی یتخفف، یہاں تک کہ وہ ہلکا پھلکا ہو جائے، یعنی اپنی طبعی حاجت سے فارغ ہو کر بالکل ایسی کنڈیشن میں آ جائے کہ اب نماز میں اس کو خشوع خضوع حاصل ہو، یعنی ایسی کنڈیشن میں نہ رہے کہ دل متوجہ رہے،
تو اصل ہے دل کی توجہ، دل کا اطمینان. کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے اس کا دل بٹے گا، پہلے اس کو دور کرے، اس حاجت کو پورا کرے اور پھر نماز میں شرکت کرے. لیکن یہ یاد رہے جماعت میں شرکت کرنا ضروری ہے، واجب ہے. بغیر مجبوری کے جماعت چھوڑنا گناہ ہے. صحابہ کرام علی رضوان جماعت کی اس قدر پابندی کرتے، یعنی ان کے یہاں تو یہ معاملہ ہوتا جو جماعت میں شرکت نہیں کرتا تھا، صحابہ کرام یہ تصور کرتے تھے یا تو وہ منافق ہے یا پھر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، تیسری کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی تھی. یعنی ہر شخص جماعت میں شرکت کرتا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو احادیث میں بہت سی تاکیدات فرمائی اور بہت سخت کلمات ذکر فرمائے جو جماعت میں شرکت نہیں کرتے. تو اللہ پاک ہم سب کو جماعت میں شرکت کرنے اور جماعت کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جماعت سے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.